وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 269 میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. یہاں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے. تفخیم مطلب ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اللہ. کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. ذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت خلقہ میں حرف الخاء کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے. خاء حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ خاء پہ اور لام پہ اور قاف پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت 7 میں حرف البا پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. 7. آخری میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت سماوات میں میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے. یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ومن. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سماوات ومن. کلمت الارض میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم ضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت مثلہن میں حرف تھا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ یہاں تھا ساکن ہے تو ہمیں تھا کو ظاہر کرنا ہے. لام پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہم حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت یتنزلوا میں یا پہ تا پہ نون پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف زے کو تشدید سے پڑھیں گے. یتنزلوا. کلمت الامر میں میم ساکن کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں کیونکہ را پہ پیش ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت بینہن میں حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت لتعلموا میں عین ساکن ہے لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے. آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انا میں نون پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ان اللہ.
کلمت کلی میں لام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قدیر۔ قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ شیئن قدیر، کلمت قدیر میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وَأَنَّ، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ قدیر وَأَنَّ، کلمت وَأَنَّ کے آخری میں نون پہ تشدید زبر کا ہے، تو ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، کلمت قد میں حرف دال پہ جزم ہے، کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ قد، کلمت احاطہ میں حرف الحا ہے اور حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں حرف الطو ہے، تو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین ہے کلمت علما، عین حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ شیئن علما، کلمت علما میں لام ساکن ہے تو ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔